أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام السلام. ورحمة الله وبركاته. सूरत الطه आयत नंबर 62 से 67 तक आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपने लेसन का आगाज करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أعوذ بالله من بالله الشيطان من الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. فتنازعوا 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 أمرهم بينهم أمرهم أمرهم بينهم بينهم وأسروا النجوى وأسروا وأسروا النجوى النجوى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى فتنازعوا فتنازعوا أمرهم أمرهم بينهم بينهم وأسروا وأسروا النجوى. النجوى. यहाँ पर मीम साकिन है। मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो हम गुन्ना करते हैं और इस रूल को इफ़ाई शफ़ी कहा जाता है। नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो, ऐसी सूरत में हम यहाँ पर भी गुन्ना करते हैं। فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى وتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا وأسروا النجوى. النجوى. قالوا 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 إن هذان إن إن هذا هذان नून साकिन या तनवीन के बाद थ्रॉट लेटर्स यानी कि हमजा हा, आइन हा, गौन खा में से कोई भी हर्फ आ जाए तो ऐसी सूरत में इजहार किया जाता है, यानी कि नून मुकम्मल जाहिर होगा, गुन्ना नहीं किया जाएगा। इन हादानी إن إن هذا هذان लसाहिरानी لساحران युरीदानी يريد يريدان أن يخرجكم من أن أن يخرجكم من खा हरूफ कलकला में से नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम कलकला नहीं करेंगे। أن يخرجكم من
أن أن يخرج يخرجكم من أرضكم بسحرهما أرضكم أرضكم بسحرهما أرضكم بسحرهما أرضكم بسحرهما ويذهبا ويذهبا بطريقتكم المثلى بطريقتكم المثلى بطريقتكم المثلى بطريقتكم المثلى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجكم من أرضكم قالوا قالوا إن هذان لساحران لساحران يريدان أن يخرجاكم يخرجاكم من من أرض أرضكم أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى أن أن يخرجاكم يخرجاكم من من أرضكم أرضكم بسحرهما بسحرهما ويذهب ويذهبا بطريقتكم بالمثلى مثلا أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى أن أن يخرجاكم يخرجاكم من أرضكم أرضكم بسحرهما بسحرهما ويذهبا ويذهب بطريقتكم بطريقتكم المثلى فأجمعوا 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 जीम हरूफ कलकला में से है। जब इसके ऊपर जज़म आएगी तो हम इसके ऊपर कलकला करेंगे, यानी कि आवाज पलट के वापस आएगी, वाइब्रेट होगी। आइन के ऊपर हम वाव मद्दा करेंगे। फ़अजमिउ فأجمعوا فأجمعوا कैदकुम كيدكم كيدكم ثم أتوا صفا ثم ثم أتوا صفا صفا ثم أتوا صفا ثم ثم أتوا صفا صفا وقد أفلح اليوم وقد وقد أفلح أفلح اليوم وقد أفلح اليوم وقد وقد أفلح أفلح اليوم اليوم من استعلى من من استعلى استعلى و وقد أفلح اليوم وقد وقد أفلح أفلح اليوم اليوم من استعلى من من استعلى استعلى
فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فأجمعوا كيدهم ثم أتوا صفا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. जी एक्टिव हो जाइए। बहुत सारी आपने गलतियां की हैं इसके अंदर, तवज्जो के साथ पढ़िए और गौर से सुनिए। फअजमिउ कैदकुम सुम्मा अतू सफ़्फ़न वक़द अफ़्लहल यौम मन इस्तअला। فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى قالوا يا موسى إما أن تلقي إما أن تلقي وإما أن نكون وإما أن نكون أول من ألقى. أول من ألقى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن أول من ألقى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. हमजा के अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। अव्वल मन अल्क़ा। أول من ألقى. قال بل ألقوا قال بل ألقوا فإذا حبالهم فإذا حبالهم وعصيهم وعصيهم يخيل يخيل إليه إليه من سحرهم من سحرهم أنها تسعى. أنها تسعى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. قال بل ألقوا
وإذا بالهم وعصيهم يخيل يخيل إليه من سحرهم إنها أنها تسعى تسعى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى قال قال ألقوا ألقوا فإذا بالهم حبالهم وعصيهم وعصيهم يخيل إليه إليه من سحرهم أنها أنها تسعى تسعى فأوجس 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 في نفسه في في نفسه خيفة موسى خيفة خيفة موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى فأوجس أوجس في في نفسه نفسه خيفة موسى موسى فأوجس في نفسه خيفة موسى فأوجس أوجس في نفسه خيفة خيفة موسى موسى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتنازعوا تو وہ جھگڑنے لگے امرہم اپنے کام میں بینہم باہم آپس میں وہ اسروا اور وہ چھپ کر کرنے لگے ان نجوا مشورہ. یہ کون تھے جو آپس میں جھگڑنے لگے اور آپس میں چھپ چھپ کر مشورے کرنے لگے؟ تو یہ وہ وقت تھا جب فرعون کے دربار میں ساری ڈسکشن ہو رہی تھی جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہمیں دکھائی ہیں جو معجزات کے طور پر حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، ان کو چیلنج کر دیا اور کہا کہ ہم بھی جس طرح کا تم جادو گھڑ کے ہمارے سامنے لے کے آئے ہو ہم اس کے مقابلے کا جادو لے کر آئیں گے تاکہ ہم تمہارا مقابلہ کر سکیں. حالانکہ وہ یہ بات جانتا تھا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ برحق ہے، اور انہی چیزوں کو دیکھ کر انہی معجزات کو دیکھ کر وہ اپنے اندر ایک خوف محسوس کر رہا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا دین غالب آ گیا تو پھر اس کی جو سلطنت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے آپس میں فرعون نے ایک چیلنج کیا کہ یہ سب کچھ ہم اپنے جتنے بھی جادوگر ہیں اور اپنا جادو جو ہے تمہارے جادو کے سامنے لا کر اس کو چیلنج کریں گے، اور تم ہمیں بتاؤ، آپ ہمیں بتائیے کہ کس دن یہ سب کچھ کیا جائے جس موقع پر تمام لوگ بھی اکٹھے ہوں. یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تاکہ میکسیمم لوگ وہاں پر اکٹھے ہوں اور حق اور باطل کے درمیان میں تمیز کر سکیں. اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عید کا دن جو ان کا عید کا دن تھا فرعونیوں کا اس کو منتخب کیا، اور دن چڑھے کی جو روشنی ہے جس میں ہر چیز واضح ہوتی ہے اس میں دیکھیں اور اپنے فیصلے تک پہنچے تاکہ کسی بھی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہ رہے. اسی دوران میں جب یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں تو حضرت موسیٰ نے وہاں کے جو درباری تھے جو فرعون کے دربار میں تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے متبنہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو
ایک دفعہ پھر وارن کیا اور ان کو کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تم لوگوں کی بربادی ہو، تم اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ نہ باندھو، ایسا نہ ہو کہ تم لوگ جو جھوٹ باندھ رہے ہو اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر کے تمہیں فنا کر دے، تمہیں برباد کر دے، تمہیں ختم کر دے، اور جو کچھ تم گھڑ کر لاؤ اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں ناکام کر دے اور نامراد کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ جو اہل فراست تھے وہاں پر، اہل علم تھے، اہل عقل تھے، ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کے اندر سچائی محسوس ہوتی تھی، اور یہ محسوس ہوتا تھا، اور وہ باریک بین اور دور اندیش تھے جو یہ محسوس کر رہے تھے کہ اگر ایسا کسی بھی قسم کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو فتح یاب کریں گے، اور جو جھوٹ گھر کر ہماری طرف سے لایا جائے گا وہ ہمیں نامراد اور شرمندہ کرے گا اور شکست سے ہم دوچار ہوں گے۔ جبکہ دوسری طرف وہ لوگ تھے جو جوشیلے تھے اور عقل سے آری تھے، اور جن کے اندر جوش اور جذبہ تھا، اور وہ ایک مقابلہ بازی چاہتے تھے تاکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہرا سکیں۔ تو آپس میں دونوں جھگڑنے لگے باہم، لیکن یہ سامنے نہیں کر رہے تھے بلکہ چھپ کے آپس میں مشورے کر رہے تھے کہ ہمیں ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے۔ قالو، وہ کہنے لگے، ان بے شک، ہادانی، یہ دونوں، لساحرانی، جادوگر ہیں، یریدانی، وہ دونوں چاہتے ہیں، ان کے یخرجاکم، کہ وہ نکال دے تمہیں، من ارضکم، تمہارے ملک میں سے، بسحرہما، اپنے جادو سے، ویذھبا، اور لے جائیں، بطریقتکم، تمہارا چلن، تمہارا تہذیب، تمہارا تمدن، تمہارا طریقہ، المثلی، جو اس قدر اچھا اور مثالی ہے۔ یہاں پر ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں جادوگر ہیں، اور یہ جادوگر چاہتے کیا ہیں؟ یہ جادوگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے وہ اس ملک سے تمہیں نکال دیں اور تم لوگوں کی جگہ پہ خود مسلط ہو جائیں۔ اور حالانکہ وہ یہ بات جانتے تھے کہ ان کے کنٹری کے اندر، ان کے ملک کے اندر بے شمار جادوگر ہیں جو کرتب دکھاتے ہیں، جو شعبدہ باز ہیں، جو اس طرح کے کرتب دکھانے کے بعد ٹکے ٹکے کے محتاج ہیں اور معمولی رقم کے اوپر وہ اس قسم کے جادو دکھاتے ہیں۔ ان کے اندر اتنی سخت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ فرعون کی مملکت سے اس کو برطرف کر سکیں، اس کی بادشاہت سے اس کو برطرف کر سکیں، اور نہ ہی جادوگر کے اندر اتنا زور ہوتا ہے کہ وہ سلطنت یا مملکت سے کسی کو برطرف کر سکے۔ پھر یہ کیسا جادو تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اس قدر خوف زدہ تھے کہ ایک دو جادوگر ہیں اور وہ جادوگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے اپنے ملک سے تمہیں نکال دیں، حالانکہ کوئی بھی جادوگر اپنے جادو کے زور سے ملک سے نہیں نکال سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر یہ محسوس کر چکے تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں وہ بہت زیادہ پاورفل چیز ہے، وہ حق ہے، اور حق کے ساتھ جو ہے وہ سب کچھ لے کے آئے ہیں، اور اس کے اندر بہت طاقت ہے لوگوں کو بھی مسحور کرنے کی، متاثر کرنے کی، اور حق کا بول بالا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ وہ یذھبا، اور دوسری طرف ان کو کس چیز کا ڈر اور خوف تھا؟ تاکہ وہ لے جائیں بطریقتکم، تمہارا چلن، وہ جو تمہاری تہذیب ہے، تمہارا تمدن ہے، تمہارا طور طریقہ ہے، وہ کس قدر اچھا اور مثالی ہے، اس کی آپ ایک جھلک تو اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ان کی خواتین نے کیا، اور کس قسم کا ان کا رہن سہن تھا، کس طرح سے وہ ان کی سوسائٹی تھی، کیسا آپس میں ملنا جلنا تھا، کیسے ان کے طور طریقے اور اٹھنے بیٹھنے کے انداز تھے، اس کا اندازہ آپ کو ان خواتین سے ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی تھی۔ اب اسی طریقے کو وہ اس قدر مثالی اور اچھا سمجھتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس قدر جو خوشحالی ہے، آزادی ہے، تمدن میں ہماری اتنی بے مثال ترقی ہے، یہ سب کچھ تمہارا لے کر یہ چلے جائیں گے۔ فَأَجْمِعُوا، پس تم اکٹھا کر لو، کیدکم، داؤ اپنے، ثم، پھر، ائتو، آؤ، صفن، صف باندھ کر، یعنی کہ پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری تنظیم کے ساتھ اکٹھے ہو، اپنے اپنے داؤ پیچ سب لے کر آؤ، اور پورے منظم طریقے سے صف در صف باندھ کر آؤ اور ان کا مقابلہ کرو۔ وقد، اور تحقیق، افلح، کامیاب ہوا، الیوم، آج، من، جو، استعلا، غالب رہا۔ تو پھر
اس دن جس کو کامیابی ملی وہی غالب رہے گا، اور جس کو کامیابی نہ ملی وہ مغلوب ہو جائے گا۔ قالو، وہ بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما، یا تو، ان، یہ کہ، تلقیا، تم ڈالو، و اما، اور یا، ان کے، نکونا، ہم ہوں، اولا، پہلے، من القا، ڈالنے والے۔ اس سے پہلے کچھ باتیں ایسی جو اس کے اندر سے اسکپڈ ہیں، لیکن ہم پیچھے کی جو صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں ان کے اندر بھی ہم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پڑھا، اور فرعون کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی اور جو سب کچھ ہوا اس کے حوالے سے یہاں پر جو کہا گیا کہ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، تو اس نے جادوگروں کو بہت سارے انعام و اکرام سے نوازنے کا ان سے وعدہ کیا، اور ان کو کہا کہ تم اگر غالب آؤ گے تو تمہیں بہت کچھ دیا جائے گا، اور تمہیں منصب بھی عطا کیا جائے گا اگر تم غالب آتے ہو۔ یعنی کہ اس طریقے سے انہوں نے اس فرعون نے ان کو موٹیویٹ کیا تاکہ وہ ہر طریقے سے پاورفل ہو کر اور اچھے طریقے سے مقابلے کے لیے تیار ہو کر آئیں اور غالب آ جائیں، تاکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری دنیا کے سامنے جھوٹا ثابت کر دیا جائے۔ قالو یا موسیٰ، تو یہاں پر جادوگروں نے جب وہ دن آ گیا، عید کا دن آ گیا اور وہ ضحیٰ کا وقت آ گیا اور سب لوگ اکٹھے ہو گئے، اب یہاں پر حق اور باطل کا ایک مارکا تھا جو ہونا تھا۔ اس میں جادوگر اکٹھے تھے اور سب کے سب اکٹھے ہو کے حضرت موسیٰ کے سامنے آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو آپ ڈالیں، یعنی کہ آپ شروع کریں، یا پھر ہم ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کو بتا دیا گیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لاٹھی ہے جو سانپ بن جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا تو آپ اپنی لاٹھی ڈالیں یا پھر ہم اپنی لاٹھیاں ڈالتے ہیں۔ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، بلکہ القو، تم ڈالو۔ فَإِذَا، پھر جب، حبالہم، رسیاں ان کی، وعصیہم، اور لاٹھیاں ان کی، یخیلو، خیال میں آئیں، الیہ، اس کے، من، سے، سحرہم، ان کے جادو سے، انہا، کہ وہ، تسعی، دوڑ رہی ہیں۔ اب ہوا یوں کہ جب تمام جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیں تو انہوں نے ساری مجمع کو مسحور کر دیا، اور ان کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، ان کے خیالات اور ان کے دلوں کو مسحور کر دیا۔ اب ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کی جو رسیاں اور لاٹھیاں ہیں وہ سانپ ہیں، اور جو سانپ بھاگتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جا رہے ہیں، جو ہزاروں کی اور سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ یہ انتہائی خوفناک قسم کا منظر تھا، اور تمام لوگ اس سے ڈرے ہوئے تھے، اور تمام لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا گیا تھا۔ اور یہ ایک ایسا سین تھا کہ فَأَوْ جیسا، تو پس محسوس کیا، فی نفسی ہی، اپنے دل میں، خیفتن، خوف، موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سب دیکھا کہ بے شمار سانپ ہیں جو بھاگتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہے ہیں، تو اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ جو ایک سحر انہوں نے لوگوں کے دلوں پر، لوگوں کی آنکھوں پر، ان کے خیالات پر کیا، وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس سے متاثر ہوئے۔ یعنی کہ انبیاء بھی جادو سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کو بھی مسحور کر دیا گیا، ان کے خیالات کا بھی، کہ انہوں نے محسوس کیا، خوف کو محسوس کیا، ان کے خیالات کو بھی مسحور کیا گیا، وہ اس سے متاثر ہوئے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ جادو کے ذریعے سے بحیثیت ایک انسان کے وہ مسحور ہوئے، ان کے دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہوا، لیکن جو ان کی فرض نبوت ہے، جو ان کا فرض تھا، جو نبوت کا فرض تھا، اس کے اندر یہ جادو کبھی بھی حائل نہیں ہو سکتا، اور وہ کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے، بہک نہیں سکتے، اور حق سے الگ بات نہیں کر سکتے۔ وہ کس طرح، اس کی دلیل آئندہ آنے والے اسباق میں دی جائے گی، لیکن یہ یہاں پر جان لیجئے کہ جو سحر ہوتا ہے وہ بحیثیت ایک انسان ہونے کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی افیکٹ کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بچاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کا
شکار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا۔ وإياكم۔